اور پھر جہیز، اب تو بے حیائی بے شرمی کی حد ہو گئی یار۔ ہمارے معاشرے میں بھی غیر قوموں کی دیکھا دیکھی جہیز کا کلچر کتنا تیزی سے پنپ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ چلو کسی حد تک یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ انسان اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے جو اس کو سمجھ میں آیا جہیز کے طور پر اس نے دے دیا، ٹھیک ہے، ایک حد تک رسم چل پڑی ہے، رواج چل پڑا ہے، ہم نہیں چھوڑ پانا ہے، چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ اگر چھوڑنا بھی چاہنا ہے تو سامنے والی پارٹی ہمیں تانا مار رہی ہے، ہمیں اپنی عزت بھی بچانا ہے، تو کسی حد تک مان لو۔ اب تو بے غیرتی کی حد یہ ہو گئی ہے کہ لڑکے والے باقاعدہ جہیز کی لسٹ بنا کر کے دے رہے ہیں، یہ جہیز میں ہمیں سامان چاہیے اور اس کمپنی کا چاہیے۔ بتائیں آپ، جس کے گھر میں جوان بیٹی ہو اور میڈیم فیملی سے جس کا تعلق ہو، وہ اس جہیز کی جو لسٹ اس کے گھر پہنچے گی، اس کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا رشتہ کر پائے گا؟ اتنا مشکل ہم نے اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے اس نکاح کو مشکل بنا دیا۔ پوری شریعت میں، پورے قرآن اور حدیث میں، پورے عرب کے کلچر میں کہیں جہیز کا لفظ نہیں ملتا ہے۔ آپ کو یہ بات سن کر کے تعجب ہوگا، جہیز کے لیے عربی کا کوئی ورڈ ہے ہی نہیں، حالانکہ عربی اتنی فصیح زبان ہے، اتنی وسیع زبان ہے کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا گود میں، اس کے لیے شریعت نے الگ لفظ کا استعمال کیا، مہد کا لفظ استعمال کیا، اور دودھ پیتا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے سبھی کا لفظ استعمال کیا۔ جو بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے اس کے لیے طفل کا لفظ استعمال کیا، نوجوان کے لیے الگ لفظ استعمال کیا، بوڑھے کے لیے الگ لفظ استعمال کیا، پاؤں چلنے والے کے لیے الگ لفظ کا استعمال کیا۔ اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، اونٹنیاں، 8 طرح کے لفظ استعمال کیے اونٹ کے لیے صرف شریعت نے۔ کون سے اونٹ کا کون سا نام رکھا جائے گا؟ اونٹ تو ایک ہی قسم کا ہوتا ہے نا، لیکن کس اونٹ کا کس وقت میں کیا نام رکھا جائے گا اور اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، 8 طرح کے لفظ استعمال کیے۔ اس وقت میں زمانہ جاہلیت میں جو شراب پی جاتی تھی عرب کے اندر، 200 سے زیادہ نام انہوں نے شراب کے رکھے ہوئے تھے، الگ الگ نام۔ آج کے اس ترقی کے دور میں بھی اتنے برانڈ ہونے کے بعد بھی شراب کے اتنے نام نہیں ملیں گے جو نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے شراب کے۔ صبح کے وقت پی جائے گی اس کا کیا نام، دوپہر کے وقت پی جائے گی اس کا کیا نام، شام کے وقت پی جائے گی اس کا کیا نام، مہمانوں کے آنے پر جو پی جائے گی اس کا کیا نام، دوپہر کے کھانے کے بعد جو پی جائے گی اس کا کیا نام، وغیرہ وغیرہ۔ جس زبان کے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ ہو کہ ہر چیز کے لیے ایک نیا لفظ، نیا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہو، اس کے پاس جہیز کا لفظ نہیں ہوگا؟ بتائیں آپ۔ اور کیا ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں کچھ سامان نہیں دیے ہوں گے؟ کچھ انتظام اپنی بچیوں کے لیے ان لوگوں نے نہیں کیا ہوگا؟ ضرور کیا ہوگا، لیکن انہوں نے ہماری طرح لسٹ جاری نہیں کی، انہوں نے ہماری طرح سامان کا دکھلاوا نہیں کیا، انہوں نے ہماری طرح اس کو ایک ریت اور رسم کی شکل نہیں دی جو ہم نے دے دی ہے۔ پوری شریعت میں اور پورے عرب معاشرے میں جہیز کا لفظ نہ ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرب کلچر میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، شریعت اور مذہب اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی بیماری جہیز کے نام پر ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے، ہمارے کلچر میں اور مسلم سوسائٹی میں دوسرے غیروں کی دیکھا دیکھی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ اس نے ہماری شادیوں کو، ہمارے نکاحوں کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے۔ ادھر نکاح ہو رہا ہے، نکاح کی تقریب جاری ہے، اور دولہے نے ڈیمانڈ کر دی مجھے تو سوئفٹ ڈیزائر چاہیے، دولہے نے ڈیمانڈ کر دی مجھے تو فارچونر چاہیے، دولہے نے ڈیمانڈ کر دی مجھے فلاں قسم کی گاڑی چاہیے، مجھے اتنا مہنگا فرنیچر چاہیے، میرے براتیوں کا اس طرح کا استقبال چاہیے۔ کیا بے حیائی ہے یہ، کیا بے غیرتی ہے یہ، کہاں ہم معاشرے کو لے جانا ہے؟ کیا بیٹا ہم نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ بیٹا دوسروں کے سامنے بھکاری بنے گا؟ اس کی بھکارت کا ٹوکرا لے کر کے اور بھکاری پن کا اس کا کٹورا لے کر کے ہم سامنے والے لوگوں کے پاس جائیں گے کہ لاؤ ہم تمہارے پاس بھیک مانگنے کے لیے آئے، ہمیں بھیک کے اندر یہ دے دو؟